واشنگٹن میں امریکی وائٹ ہاؤس کا ایک نمائندہ تیزی سے ٹائپ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ شخص ساری رات نہ سو پایا تھا۔ اس کو آرڈر ملا تھا کہ اس کو دی گئی رپورٹ فوراً انگریزی میں ترجمہ کرنے کے بعد ٹائپ کر کے امریکی صدر کارٹر کو دی جائے۔ جیسے ہی اس نے آخری صفحہ مکمل کیا، اس کے پیچھے کھڑے CIA ڈائریکٹر نے غلطیاں دیکھنے کا موقع دیے بغیر یہ رپورٹ اس سے چھین لی۔ CIA ڈائریکٹر تیزی سے چلتا ہوا صدر کارٹر کے کمرے میں جا پہنچا، جہاں امریکی صدر کارٹر بیٹھے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رپورٹ ملتے ہی صدر کارٹر نے تیزی سے یہ رپورٹ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کے ماتھے پر غصے سے شکنیں پڑتی جا رہی ہیں۔ کچھ صفحے پڑھنے کے بعد صدر کارٹر کھڑے ہوئے، غصے سے ان صفحات کو پھاڑ کر سائٹ پر پھینکا اور بولے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی اپریل کے آخر میں لندن کے ایک پرنٹنگ پریس میں ایک انڈین شخص کے پاس 300 صفحات کی ایک دستاویز ٹائپ ہونے کے لیے آئی۔ ٹائپ کرتے ہوئے جب اس نے تحریر تھوڑی سی پڑھی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے فوراً یہ صفحات لندن میں انڈین ہائی کمیشن کو ارسال کر دیے۔ وہاں سے یہ صفحات انڈیا کی انٹیلیجنس سروس را کے حوالے کر دیے گئے۔ Pakistan lost a truly priceless opportunity. That there was a failed state in Pakistan. Many of the world's most vicious terrorists, including Al-Qaeda's, have been living in Pakistan. It is 4:31 in the afternoon. 90,000 Pakistani soldiers become prisoners of war. Freedom has no price. It is the precious possession of any nation. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔